أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ مبارک صورت ممتحنہ پیغمبر علیہ السلام پر 110 نمبر پر نازل ہونے والی، یعنی اس سے پہلے 109 صورتیں نازل ہو چکی، حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی. اور اس مبارک صورت کا نام ممتحنہ چونکہ دوسرے رکوع میں ہے کہ جب مومنات آئیں تو فامتحنوہن، ان کا ایمان لو، ان کا امتحان لو. اس مبارک صورت کی ابتدا بھی ایک عجیب واقعے سے. حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب فتح مکہ کی تیاری ہو رہی تھی تو ایک خفیہ پیغام ایک عورت کے ذریعے کفار مکہ کے نام بھیجا. اس پر ایک تفصیل پورا آپ کسی بھی تفسیر سے دیکھ لیں تو اس موقع پر یہ مبارک آیاتیں، یہ صورت نازل ہوئی. اہل ایمان سے خطاب کر کے رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو جو دین حق کے منکر ہیں، اور صرف پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کو اسلام لانے کے جرم میں انہوں نے مکۃ المکرمہ سے نکالا. اور یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کو تڑپایا. فرماتے ہیں اب ان سے تم خیر کی توقع رکھتے ہو، یاد رکھنا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر خدا نخواستہ وہ ان یثقفوکم، تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے جانی اور روحانی دشمن ہے اور اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. فرمایا کہ ان بدبختوں سے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہ کرنا. چونکہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا قصہ جب آپ پڑھیں گے، اس کی وجہ اپنے مال اور اپنی اولاد کے خاطر یہ کچھ ہوا. تو فرما رہے ہیں قیامت میں تمہاری رشتہ داریاں، اولاد اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں کام نہ آئیں گی، اور اس روز تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی، اور لہذا تم اپنے اعمال کی نگہداشت کیا کرو تاکہ کوئی کام اللہ کے مرضی کے خلاف نہ ہو. ہمارے لیے بھی سبق ہے، کبھی کبھار رشتہ داری کی وجہ سے شرک و کفر ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کا کہنا نہیں ماننا. جسے ہم پڑھ چکے ہیں والدین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن سورہ لقمان میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ والدین بھی شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. فرما رہے ہیں اس معاملے میں تم ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھو، کس قدر اس نے اپنے گھر کو اور اپنے وطن کو اسلام کے خاطر خیر باد کہا. اور اس طرح فرمایا جو اس عظیم نمونے سے، اس اسوہ ابراہیمی علیہ السلام سے اگر کوئی منہ موڑے گا، پیروی نہ کرے گا تو سمجھ لو کہ اسی کا نقصان ہے. اللہ کا کوئی ضرر نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات میں بالکل بے نیاز ہے. دوسرے رکوع میں اسی مضمون کو بڑھا کر فرمایا گیا تم ان کفار اہل مکہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو. فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرح سے تمہیں ستایا. آگے ایک حکم بیان فرمایا گیا کہ بھئی جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں گھروں سے نکالا، تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کی، ان سے ہرگز تعلق نہ رکھنا. ہاں جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی،
تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ انصاف، حسن سلوک، تعلق رکھنا کوئی منع نہیں ہے، البتہ رازدان کسی کو بھی نہیں بنانا سوائے مسلمانوں کے۔ اس کے بعد ایک حکم آیا کہ وہ مومنہ عورتیں اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئیں، ان کا تم امتحان لو۔ اللہ کو تو علم ہے، لیکن چونکہ کسی مصلحت اور دنوی غرض کی وجہ سے تو وہ ہجرت کر کے نہیں آئیں، لہٰذا جب تمہیں علم ہو جائے تو اب فلا ترجعوہن الی الکفار، انہیں کفار کی طرف نہ لوٹانا۔ اب یہاں سے یہ حکم آیا لا ہن حل لہم، اب مسلمان عورت کسی کافر کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح مسلمان مرد، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ کافرہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آگے ان کے کچھ مہروں کے مسائل تھے، پھر آخر میں پیغمبر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ آقا علیہ السلام آپ مومنہ عورتوں سے چند باتوں پر، چند شرائط پر بیعت کر لیں۔ نمبر 1، اللہ یشرکن باللہ شیئا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہ کریں گی، ولا یزنین، زنا نہ کریں گی، وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، کسی پر بہتان کا ارتکاب نہ کریں گی، اور کسی مشروبات میں آپ علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فرما رہے ہیں مہاجرہ عورتوں نے، بلکہ جتنی بھی مسلمان عورتیں، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے ان شرائط پر بیعت کی۔ پھر اخیر میں وہی موضوع فرمایا تم لوگ کافروں سے دوستی اور محبت نہ کرو جن سے خدا ناراض ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ صف مدنی صورت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پر نزول کے اعتبار سے مفسرین کرام نے 98 نمبر لکھا ہے، اس سے پہلے 97 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ صف کیونکہ اس مبارک صورت کی 4تھی آیت میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر جہاد و قتال کرتے ہیں۔ اس مبارک صورت کی ابتدا بھی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی واقعہ آپ تفسیروں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اہل ایمان، سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس میں لگی ہوئی ہیں، اور اہل ایمان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم ایسی بات زبان سے نہ کہنا جو تم کچھ کر نہ سکو، یعنی کہو کچھ کرو کچھ یہ نہ ہو، زبان سے جو بات کہو قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے۔ آگے فرمایا جو لوگ اللہ کے راہ میں دشمنوں سے، بالخصوص نفس امارہ سے، یا اس طرح جتنے بھی ظاہری یا باطنی دشمنان ہیں ان سے جو جہاد کرتے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ان کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی عادت تھی، زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ باور کراتے کہ ہم بڑے بڑے کام کرنے کو تیار ہیں، جان پر کھیلنے کو تیار ہیں، لیکن جب موقع آتا تو وہی بات صاف کہہ دیتے انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے کیوں تکلیفیں دیتے ہو۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف
रसूल हूँ, सच्चा हूँ। और फिर आगे फरमाया मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक अजीम हस्ती मबऊथ होगी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका नाम अहमद होगा। तो उन्होंने उसकी फरमा बरदारी करना। उन्होंने ज़ुबानी तो बड़े दावे किए कि हम आखिरी रसूल के तरफदार होंगे, उसके हुक्म से ज़रा मुँह न फेरेंगे। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, निशानियों से इन्होंने पहचाना, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, पहचान लिया। उसके बाद इनकार कर बैठे और ये कहने लगे कि बड़ा जादूगर है। इनकी इस बदआमाली का नतीजा ये हुआ कि वो गुमराही में पड़ गए। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने भी उनके दिलों को उल्टा कर दिया। सच्ची बात भी उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। और फिर गुमराही में जब आगे चले गए तो अल्लाह ताला ने ज़ालिमों की फहशत में डाल दिया। मुसलमानों को इस तरह मुखातब करके फ़रमाया कि अपने रसूल और अपने दीन के साथ इस तरह तुम्हारी रवश इस तरह की न होनी चाहिए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल ने किया। फरमाया तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारे रसूल सच्चे हैं। ये यहूद व नसारा और इस तरह मुशरिकीन ये कोशिश करते हैं अपनी साजिशों के ज़रिए दीन हक़ के नूर को बुझाने की, लेकिन और इस तरह दीन इस्लाम को मग़लूब करने की। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरि, ये दीन अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा और ये दीन तमाम अदियान पर बातिल गालिब आएगा। फरमाया फिर मुसलमानों को ये बताया, हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, दूसरे रुकू में कि ऐसी तिजारत का बतलाऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से नजात दे। फरमाया नंबर 1 तुमीनून बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखना, और रसूल अल्लाह के रसूल पर ईमान रखना, अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करना। आखिरत में इसका बेहतरीन समरा मिलेगा और अल्लाह खुद अज़ाब से नजात अता फरमाएंगे, गुनाहों की बख्शिश होगी, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिलेगी। आखिर में अहले ईमान को ये तलकीन की गई जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अल्लाह की राह में ईसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया, मेहनत की, तकलीफ़ें उठाईं, दीन ईसवी को फैलाया। ऐसे ही तुम अल्लाह के दीन इस्लाम के मददगार बनो जिस तरह अल्लाह ने उनकी मदद की। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी भी नुसरत व मदद फरमाएंगे। तुम दीन को समझना फिर आगे समझाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इस मुबारक सूरत का नाम सूरह जुमा है, चूँकि जुमे के अहकामात का तज़किरा है और मदनी सूरत है। नुज़ूल के एतबार से 93 सूरतें इससे पहले पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हो चुकी थी। इस मुबारक सूरत में मुसलमानों को उस एहसान इलाही की याद दहानी कराई गई जो रिसालत मुहम्मदी अला साहिब सलात वसलाम की शक्ल में दुनिया को मिली। पैगम्बर अलैहिस्सलाम जैसा अज़ीम रसूल इस उम्मत की तरफ मबऊथ हुआ। उसके साथ इस हकीकत को भी समझाया गया कि अब राह नजात और तज़किये नफ्स की वाहिद राह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं, तरीक़ नबवी है। अल्लाह ताला ने उसको अपना बड़ा फ़ज़ल और बड़ा एहसान जतलाया जो रहती दुनिया तक तमाम इंसानों की हिदायत का सामान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूरा फरमा दिया। अब अगर लोगों ने इससे फ़ायदा न उठाया तो वो यकीनन कमसलिल हिमार यहमिल अस्फ़ारा, उस गद्दे की तरह हैं जो किताबों का अंबार पीठ पर
اٹھاتا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اس پر کتنی بڑی عظیم امانت ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ پھر یہود کی اس بدبخت اور اس بری شقا عادت کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان پر تورات کی پابندی کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کے احکامات کی پرواہ کی، نہ تورات کی حفاظت کی، بلکہ اس میں منمانی کرتے رہے، تعریفیں کرتے رہے۔ باوجود اس کے اور یہ یہودی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ انسانوں میں یہودیوں کے علاوہ اللہ کا دوست اور چہیتا کوئی نہیں ہے۔ جنت لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا، یہودی ہی جنت میں جائیں گے۔ اور اس پر پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی دولت سمیٹنے میں کیوں لگے رہتے ہو؟ تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، جنت میں مزے کرو۔ لیکن فرمایا یہ کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتے، موت سے گھبراتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم نے آگے کون سے کرتوت بھیجے ہیں۔ فرماتے ہیں جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس سے بچنے کے لیے تم بڑے بڑے مضبوط قلعے بناتے ہو، لیکن وہ آ کر رہے گی، اس سے تم نہیں بھاگ سکتے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی اور ان تمام کرتوتوں کی سزا بھگتنا ہوگی جو تم نے کیے۔ اور اس کے بعد کس طرح تم نے تورات کے احکامات کو پس پشت ڈالا، ہفتے کے دن کی تعظیم اور اس کے تقدس کو پامال کیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر اہل اسلام کو دوسرے رکوع میں یہ تنبیہ کی گئی کہ تم جمعے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرنا، جمعہ تمہارے لیے بھی مقدس دن ہے، لہذا جمعے کے دن اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا۔ اور اس طرح اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فرمایا کاروبار اور دوسرے دندے چھوڑ کر جمعے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اور مسجد میں حاضر ہو کر خطبہ سننا اور نماز ادا کرنا۔ ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری کر چکو تو تمہیں اجازت ہے کہ مسجد کے باہر جا کر اپنے کاروبار اور مشاغل اور کمائی کے دندوں میں لگ جاؤ، حلال کاروبار میں لگو، لیکن اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا، اللہ کے احکامات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہ بھلانا، دنیا میں ایسا نہ پھنسنا کہ آخرت سے بالکل غافل ہو جانا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں نجات و کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ پھر احکام جمعہ میں خطبے کے متعلق ایک مشہور واقعہ بیان فرمایا گیا کہ تجارت کی وجہ سے کچھ لوگ بس وہ سادگی میں جہالت کی بنا پر پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، وہ چلے گئے۔ فرمایا اس طرح نہ کرنا، خطبہ سننا اہتمام سے اور اس کے دوران کوئی بات بھی نہ کرنا، توجہ سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ السلام علیکم۔